نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النازعات کی 29 نمبر آیت شریفہ سے آگے، تو ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك ضحاها، والارض اور زمین بعد ذلك اس کے بعد ضحاها اس کو پھیلا دیا، یعنی رب کائنات جل وعلا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ زمین کو تخلیق فرمایا اور زمین کو تخلیق فرما کر بھی اس کو پھیلایا، یعنی یہ نہیں کہ زمین اسی طرح ساری کی ساری بنا دی گئی جس طرح موجودہ صورتحال میں ہے۔ قرآن مجید فرقان بید سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زمین کو تخلیق فرمانے کے بعد اس کو پھیلایا گیا ہے، اس کو یہ نہیں کہ اسی حالت میں رکھا گیا ہے۔ قبل ازیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، رب کریم کا ارشاد گرامی قدر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ رب ذوالجلال ہے کہ جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس سے آسمان کی جانب استوا فرمایا۔ فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید فرقان مجید میں مختلف مقامات پر ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ زمین کو خلاق کائنات فرماتا ہے ہم نے پھیلا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها اور نکالا اس زمین سے ماءها اس کے پانی کو، ومرعاها اور اس کے چارے کو، یعنی زمین سے رب کائنات جل وعلا نے پانی اور زراعت کو نکالا۔ خلاق کائنات جل وعلا اپنی شان بے نیازی کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ عموماً جو روایات مقدسہ میں مرقوم ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا نے پہلے پانی کو پیدا فرمایا زمین کی تخلیق سے پہلے۔ کانا عرشہ علی الماء، رب ذوالجلال کا تسلط اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر پروردگار عالم جل وعلا نے زمین کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے جس طرح صاحب تفسیر عزیز وغیرہ بھی کہ خلاق کائنات جل وعلا نے پھر پانی پر ہوا کو چلایا، ہوا کے چلنے سے خلاق کائنات جل وعلا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، مگر اس کی سنت ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ انسان کو پیدا فرماتے ہیں ماں باپ کے باہمی ملاپ کے بعد ایک انسان کو پیدا فرماتے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ سنت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فرمایا۔ یہ نہیں کہ پہلے مادہ موجود ہو تب وہ چیز کو تخلیق فرماتا ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا اس کو بن جانے کو حکم دیتا ہے، چیز بن جاتی ہے، مگر اس کی سنت کیا ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے۔ خلاق کائنات نے پانی پر ہوا کو چلایا، ہوا کے چلنے سے تلاطم بپا ہوا، موجیں اٹھیں، آپس میں ٹکرائیں، نتیجتاً جھاگ پیدا ہوا، اور رب کائنات اس جھاگ سے زمین پیدا فرمائی۔ مرقوم ہے مختلف مفسرین اکرام کے حوالہ سے کہ سب سے پہلے جس جگہ جھاگ پیدا ہوئی تھی زمین کی تخلیق کے لیے، وہ جگہ وہ ہے جہاں آج حرم کعبہ موجود ہے، گویا زمین کی ابتدا حرم کعبہ سے ہوئی، اور اسی جگہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کو لیا گیا حرم کعبہ کی جگہ سے۔ یوں سمجھیے جس طرح انسان کے جسم میں ناف ہے، ناف ایک ایسے مقام پہ ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے سر کی جانب سے ماپیں یا پاؤں کی جانب سے ماپیں، داہنی جانب سے ماپیں یا بائیں جانب سے، عموماً ناف بالکل درمیان میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ حرم کعبہ پوری زمین کی ناف کی طرح ہے، ایک مرکز ہے، اور پوری زمین کشاں کشاں حرم کعبہ کی جانب ہے، اور ساری دنیا کے انسان حرم یعنی ایمان والے حرم کعبہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا، پھر زمین پیدا فرمائی، اور زمین سے پھر پانی کے سوتے نکالے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں، خواہ وہ کنویں کی شکل میں نکالیں، ٹیوب ویل کی شکل میں نکالیں، ٹیوب ویل بھی تو کنواں ہے نا، وہ ٹیوب ہے، ٹیوب والا کنواں،
وہ کنویں ہیں، کنویں کی شکل میں، نلکے کی شکل میں، ٹیوب ویل کی شکل، جس طرح بھی نکالیں ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ خلا کی کائنات ارشاد فرماتے ہیں والجبال ارساہا، والجبال اور پہاڑوں کو ارساہا زمین پر جما دیا، ٹھہرا دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور زمین کا جو توازن برقرار رکھا پہاڑوں کے ذریعہ سے۔ شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، چند دن پہلے میں نے سرسی طور پر اخبار پڑھی تھی، کراچی سے کچھ فاصلے پر یہ شہر کہاں ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے سمندر سے، شاید مجھے یاد نہیں کہاں ہے، مجھے سرسی سی خبر میں نظر سے گزری تھی کہ ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے سمندر سے۔ یہ پروردگار عالم کی شان بے نیازی ہے، یعنی سمندر سے زمین کا نیا ٹکڑا باہر نکل آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان بے نیازی، پروردگار عالم جل وعلا نے زمین کو تخلیق فرمایا، پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ فرمایا تھا یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع لکم، یہ تمہارے لیے متاع یعنی نفع حاصل کرنا، مال و متاع ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ مال جس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ اللہ فرماتا متاع لکم جل مجد الکریم، متاع لکم یہ تمہارے لیے سامان زیست ہے، نفع کا سودا ہے، والی انعامکم اور واسطے تمہارے چوپایوں کے، یعنی زمین سے جو زراعت اگتی ہے، جو نباتات اگتے ہیں جڑی بوٹیوں کے سوا بھی، جس طرح ہم زمین سے اگنے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کا انحصار انہی پر ہے، وہ اناج کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو، سبزیوں کی شکل میں ہو، وہ پانی کی شکل میں ہو، یہ زمین سے ہی سب کچھ اگتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ خلا کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، پھر غور کرو، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب وہ آ جائے گی بڑی قیامت، بڑی مصیبت آ جائے گی، تامتن مصیبت ہے، کبرا بہت بڑی مصیبت، یعنی جب قیامت آ جائے گی، وہ بپا ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دوسرا نفخہ ہے، پہلا نہیں ہے۔ پہلا نفخہ جو ہوگا، یعنی پہلی مرتبہ جو سور میں پھونک ماری جائے گی، تو سارے انسان کیا، حیوان کیا، تحت و فوق و یمین و یسار کیا، عرش و کرسی کیا، آسمان کیا، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ منظر ہوگا جس کے لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، میرے اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وہ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے، کائنات میں کچھ ہوگا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میرے اللہ کی ذات کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی بھی جواب نہ آئے گا، خود ہی شاہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس کی بادشاہت ہے جو زبردست قوت والا ہے، طاقت والا ہے، جو الہی حقیقی ہے، جو واحد و یکتا و یگانہ ہے، آج اس کی بادشاہت ہے۔ پھر جب تک میرا اللہ چاہے گا اسی طرح رہے گا، اور پھر جب چاہے گا دوبارہ پھر اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر اس سے پھونک ماریں گے، زمین بھی بن جائے گی، آسمان بھی بن جائے گا، سورج چاند ستارے جو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا سب کچھ بن جائے گا۔ یہ اس کے بارے میں شاف میں گا، وہ ایک بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے تو رحمت کا دن ہے نا، عمومی طور پر مصیبت کا دن، پریشانی کا دن، مختلف اوقات میں مختلف حالتیں ہوگی، جس طرح آپ قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ سن چکے ہیں کہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ سید ام المومنین فرماتے ہیں میرے کریم آقا رسول عربی نے جب ارشاد فرمایا کہ سارے انسان زمین سے اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ لباس پہن کے نہیں پیدا ہوتا، ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے۔ زمین سے جب قیامت کے ان کو اٹھایا جائے گا نا، یہ اپنی قبر سے باہر نکلیں گے، ان کے بدن پر لباس ہی ہوگا، برہنہ ہوں گے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب رسول رحمت نے یہ ارشاد فرمایا تو میں نے بارگاہ بے کسبنا میں کہ یا رسول اللہ بڑا ہولناک دن ہوگا، کیا سارے خواتین و حضرات ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوں گے؟ وہ کس طرح آمنا سامنے ایک دوسرے کا کر پائیں گے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے ایک آہ بھرتے ارشاد فرمایا اے نیک سوال کی توفیق دی گئی، وہ دن اتنا ہیبت ناک دن ہوگا
کسی کو اپنے بدن کی جانب دھیان ہوگا ہی نہیں، سب کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہوگی، کب کیا ہوگا کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ میرے بدن پر لباس ہے، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے تو ان کو دیکھے گا نا تو سمجھے گا وہ سکارا، ان نشے کی حالت میں ہے، لیکن حالت نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو رعب و دبدبہ بہت شدید ہے، یعنی حواس باختہ جس طرح انسان نشے میں ہوتے ادھر گرتا ہے ادھر، سمجھ نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں، یہ حالت ہوگی، پرہول دن ہوگا، بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اطمینان قلب عطا فرما دے گا، بے ایمانوں کے اس حال میں مصیبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ عام مصیبت، بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا، وہ مصیبت آئے گی، یوم، اس دن، یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی، یتذکر الانسان، یاد کر لے گا ہر انسان، ما سعی، جو اس نے دنیا میں کوشش کی تھی، یاد کرے گا۔ وہ نسیان کے مرض کا شکار نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا میں یہ کام کر کے بھول جاتا ہے نا، شہر کیا ہوا تھا کب، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں کیا کیا تھا، بھول جاتا ہے، نسیان کا مریض ہو جاتا ہے، کئی باتیں بھول جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے لیے نسیان کا مریض نہیں ہوگا، ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اگر تنہائی میں کسی نے جرم کیا تھا، بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، زیادتی کی تھی، کسی کی چیز کو نقصان پہنچایا تھا، دنیا میں اس نے چوری چھپے کسی کا نقصان کیا تھا، قیامت کے وہ منظر سامنے آ جائے گا، وہ میں بدکاری کر رہا ہوں، نظر آ جائے، وہ میں چوری کر رہا ہوں، وہ میں کسی کا نقصان کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے گا، گویا زندگی بھر کی فلم اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ نیکی کرنے والے کو نظر آئے گا میں یہ نیکی کر رہا ہوں، زمین بھی گواہی دے گی نیکی کی، اور تیری بدی کی زمین بھی گواہی دے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ صحابہ کی بھی، کہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے نا فرض، تھوڑا آگے پیچھے ہٹ کر نوافل ادا کرتے تھے، زمین کے زیادہ حصے قیامت کے تیرے حق میں گواہی دے دیں گے، مولا مجھ پر نماز پڑھی تھی، مجھ پر نماز پڑھی تھی۔ میرا اللہ اشارہ فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، یاد کر لے گا اس دن انسان ہر وہ شے جو اس نے دنیا میں کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، لِمَنْ يَرَىٰ، ہر شخص کے لیے کہ جو بھی دیکھنا چاہے گا، یعنی جہنم الیاذ باللہ تعالیٰ سب کو نظر آئے گی، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج ایک شے ایک جگہ رکھی ہوئی ہو تو اس کا نظارہ کرنے کے لیے لوگ اس کی طرف امڑ آتے ہیں، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے ہوتا ہے، سب کو بیک وقت وہ شے نظر نہیں آتی، مگر جہنم کا عالم یہ ہوگا کہ ہر کسی کو میدان محشر میں بھی نظر آئے گی۔ اور جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا جس کو ہم عام طور پر پل صراط کا نام دیتے ہیں، صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی جنت کی راہ کا پل۔ جنت میں جانے کے لیے اس پل پر سے گزر کر جانا ہوگا، جو بھی جنت پہ جائے گا اس پل پر سے گزر کے جائے گا، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، اس سے اس کے اوپر سے گزر کر ہی جانا ہے۔ جنت کا راستہ ہی وہ ہے کہ جو جہنم کے اوپر سے ہو کے جاتا ہے، اور منظر تو ہر ایک کے لیے جدا جدا ہوگا۔ میرے کریم فرماتے کوئی بجلی کے کوننے کی طرح، کوئی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اور کچھ وہ ایمان والے ہیں کہ جب وہ جہنم کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم چلا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گی پروردگار عالم اس ایمان والے کو جلدی سے میرے اوپر سے گزار دے، اس کے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اور کچھ وہ بھی ہوں گے، انبیاء کا تو درجہ بہت بلند و بالا ہے نا، بہت بلند و بالا ہے۔ میں نے پڑھا کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب پل پر سے گزرنا چاہیں گی تو پھر ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم یغضوا ابصارکم، اے معاشر والو آنکھیں جھکا لو، گردنیں نیچی کر لو، کہ فاطمہ الزہرا پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہیں، اور اب 70,000 حور ان کے جلوہ میں پل صراط کے اوپر سے
بجلی کے کوننے کی طرح گزر جائیں گی۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کیا سنایا ہے کہ تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی اس کے اوپر سے گزر کر جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے۔ ہر کوئی جہنم کو دیکھے گا۔ کافر کے لیے جہنم کے آنکڑے بڑے دراز ہوں گے، اور جب وہ پرصراط کے اوپر سے گزرے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں کھینچ لیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم میں گر جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ میدان معاشر میں وہ موجود تھے، اور جو لسان النار، آگ کی زبان جو جہنم کی زبان ہوگی، وہ جہنم سے سر نکلے گا، اس کی لمبی زبان ہوگی، اور وہ میدان معاشر میں باپ مجرموں کو اٹھا کے لے جائے گی، اچک کے لے جائے گی، یعنی مختلف حالت ہوگی۔ ہر کوئی جہنم کو دیکھے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پھر جس کی تھی سرکشی کی تھی، وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ اکبر، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کافر تو ایسے کرتا ہی ہے نا، اس سے تو دی ہی ترجیح دنیا کو ہے، آخرت کو تو بالکل ہی بلا دیا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہم مسلمانوں کی بھی حالت کیا ہے؟ اگر ہمیں یقین ہو، کامل ترین یقین، کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہے، یہ یقین کامل ہو، تو میں دعوتاً کہتا ہوں پھر کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک آدمی کو یہ علم ہے کہ میں نے بددیانتی کی تو مجھے اس بددیانتی کا حساب دینا ہوگا، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی، ظلماً کسی کی جگہ زمین پر قبضہ کیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بننا جسے ہم کہتے ہیں کھیت کا، وہ کوشش کرتے تھوڑا سا ہمسائے کی جانب بڑھا دیں، انچ دو انچ ہماری طرف آ جائے۔ اگر ہم اپنی دیوار، مکان کی دیوار بنانا چاہتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے انچ دو انچ ہمسائے کا ہماری طرف آ جائے۔ اے رب کریم تو ہمیں معاف فرما۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث ہے، قیامت کے دن تحت الثری تک وہ زمین اکھاڑی جائے گی اور اس ظالم کے سر پر لاد دی جائے گی جس سے دنیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا اور کسی کے روپے پیسے مار لیے تھے۔ شام شیف میں ہے کہ 3 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نماز دے دی جائے گی۔ کتنا خسارے کا سودا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا مقروض کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے شہید بھی ہوگا مقروض تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہم قرض ادا ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادا کرتے ہی نہیں ہیں، قرض لے لیتے ہیں پھر دھوکے باز بن جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں یاد ہو کہ مرنا ہے اور قیامت کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ شخص اثر الحیات دنیا جس نے دنیا کی زندگی کو قیامت پر ترجیح دی، حقیقتاً یہ کافر ہے۔ لیکن ہم گناہ گاروں کی حالت بھی بڑی ابتر ہے، ہمیں بھی کچھ اس چیز سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ رب کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی وہ شخص جس نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو اپنایا تھا، آخرت کو اس نے بھلا دیا تھا، اپنے رب کی یاد کو باقی نہ رکھا تھا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے دین متین پر۔ آپ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کریم فرقان امیر کا درس لیتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیے۔ یہ آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کہیں ملازم ہے، وہ ملازمت نہیں چھوڑتا، وہ روزانہ کے روزانہ جاتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، اگر میں ڈیوٹی نہ دوں گا تنخواہ نہیں ملے گی، میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ آج کی بات ہے، میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، آج کی بات ہے، مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی بیچارہ غریب وہ میرے پاس آیا، باتیں کر رہا تھا، دوران گفتگو وہ رو پڑا، کہنے لگا شاہ صاحب معلوم ہے میں کیسے بچا ہوں، میں نے گندم میں کھانے والی گولیاں کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، لے آیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے، کھانے کو تو پہلے انہیں نہیں مل رہا، وہ غربت کی وجہ سے،
یعنی غریب اتنا زیادہ غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہیں، روتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو گھبرا کے خیال کیا تھا گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لوں۔ اب وہ بندہ محنت و مشقت کرتا ہے تو کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ وہ میرے بھائی ضرور محنت کر، مشقت کر، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ ثواب کا کام ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، مگر اپنے لیے بھی تو کچھ کر لینا، اپنی آخرت بھی بنا لے۔ صرف یہی نہ سوچ میں دنیا کے لیے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کما لوں، اپنے لیے بھی غور کر۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ خودکشی کتنا بڑا جرم ہے، کہ تو سمجھے گا شاید میں اپنی جان بچا کے چلا گیا، وہ بچتی نہیں ہے جان، نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی، پھر انسان کہتا ہے کاش میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا، برباد ہو جاتا ہے انسان۔ تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو کہا جائے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ، اے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔